آج ہم جو چیز بتانے جا رہے ہیں وہ ہیں السی کی پنیاں۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگے گی۔ چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہمارے علاقے کی یہ بہت ہی مشہور سوغات ہے جسے ہم اپنی ثقافتی ایک کھانوں میں سے کھانا شمار کرتے ہیں۔ عام طور پہ اسے السی کی پنیاں بولا جاتا ہے ہمارے علاقائی زبان میں۔ ہماری پنجابی زبان میں پنجابی کلچر کا یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ اس سے آپ کی کھانسی دور ہو سکتی ہے، اس سے آپ کا سینہ مضبوط ہو سکتا ہے، کمزور لاغر بچے جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں، سردی نہیں لگتی، نزلہ زکام فلو کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ یورینیشن، بار بار پیشاب کا آنا، بار بار جو ہے یورین کا قطرہ خارج ہو جانا، اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست چیز ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے سارے انگریڈینٹس میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے السی ہے، آپ کے سامنے تل سفید ہیں، اس کے ساتھ ہم لیں گے تھوڑا سا آٹا لیں گے، خالص گیہوں کا آٹا لیں گے اور ہم اس کو پھر تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں جو استعمال ہوں گے وہ چینی کا شیرہ استعمال ہوگا اور اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے۔ اس میں ہم تقریباً 2 کلو کے قریب چینی ڈالیں گے اور 1 کلو قریب اس میں ہم گڑ ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ہم اس میں گھی ملائیں گے تاکہ اس کی خوشبو لذت بہت اچھی ہو جائے، شیرہ بہت مضبوط ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس میں ڈرائی فروٹس جائیں گے جس میں مونگ پھلی ہے، گری ہے اور باقی سارے خشک میوہ جات جو ہے مکس خشک میوہ جات بھی اس میں استعمال ہوں گے۔ بہت زبردست چیز ہے، آپ ضرور بنائیے اور استعمال کیجئے، اس کے بہت زبردست فوائد ہیں۔ لیجئے ہم سب سے پہلے جو ہے تل سفید جو ہیں اور ان کو، اس کے بعد پھر ہم السی کو اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے چینی کا شیرہ بنائیں گے اور پھر ہم جو ہے اس کو ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے میں آپ کو یہ سارے انگریڈینٹس بتا رہا ہوں، ان کا وزن بتا دیتا ہوں۔ السی 2 کلو ہے، تل سفید آدھا کلو ہے، آٹا آدھا کلو ہے، یہ اس میں آٹا خالص گیہوں کا آدھا کلو ڈلے گا اور جو ہے گھی تقریباً اس میں 100 گرام استعمال ہوگا اور خشک میوہ جات تقریباً سارے ملا کے آدھا کلو کے قریب خشک میوہ جات اس میں ڈلیں گے۔ ہم سب سے پہلے جو ہے پروسیس کرتے ہیں تلوں کو، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب ہم ساری چیزوں کو باری باری اچھے سے فرائی کریں گے، بھونیں گے، اور جب تک ان میں سے مزیدار سی خوشبودار سی جو ہے مہک نہ آنے لگے اس کے بعد ہم اس کے آگے کا پروسیس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو ساری چیزیں ایک بار پھر دکھا رہا ہوں، اچھے سے دیکھ لیجئے اور بس یہی چیزیں آپ ڈالیں اس میں، انشاءاللہ بہت زبردست چیز بنے گی۔ سب سے پہلے جو ہے ہم اس میں جو استعمال کریں گے، سب سے پہلے ہم اس میں جو چیز استعمال کریں گے وہ سفید تل ہیں۔ ہم ان کو اچھے سے چولہے پر فرائی کریں گے، اچھے سے بھونیں گے، چمچہ ہم مسلسل اس میں ہلاتے رہیں گے تاکہ تل سفید ہمارے لگ نہ جائیں۔ تھوڑی دیر ہم ان کو اچھے سے بھونتے رہیں گے۔ میں نے ویڈیو بیچ میں سے کاٹ دی ہے اور اس کو لاسٹ میں دکھا رہا ہوں، تقریباً ہم نے 10 سے 15 منٹ کو بھونا تھا۔ اب یہ تقریباً جو ہے بھون چکے ہیں، ان کا اندر سے مزیدار سی خوشبودار سی پیاری سی مہک آنے لگ گئی ہے، اور اب جب ہم ان کو تھوڑا سا اور بھونیں گے، تھوڑا سا اور ان کو فرائی کریں گے، ان میں سے ٹک ٹک کی آوازیں آپ کو باقاعدہ سنائی دیں گی اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اچھے سے اب بھوننے جا رہے ہیں۔ جب یہ سارے اچھے سے بھون جائیں اور اچھے سے جو ہے ان کی خوشبو آنے لگے، بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جل نہ جائیں۔ آپ نے بہت ہی طریقے سے ان کو ٹائم پر نیچے چولہے سے اتار لینا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ ہم ان کو اب نیچے اتار لیے ہم نے تلوں کو۔ اب ہم نے اس کے بعد جو ہے ویڈیو کو کچھ کٹ کیا ہے، اب ہم نے السی کے جو بیج ہیں ان کو بھی ہم نے ڈال لیے کڑاہی میں اور ہم ان کو بھون رہے ہیں۔ ان کو بھی ہم بالکل ویسے ہی بھونیں گے، شروع میں یہ ہلکے رنگ کے ہوں گے، آہستہ آہستہ ان کی رنگت تیز ہوتی جائے گی، ان میں سے بھی ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کو اس میں خوشبودار سی مہک آنے لگے اور آپ کو لگے کہ یہ مکمل طور پہ بھن چکے ہیں تو آپ ان کو نیچے اتار لیجئے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس کے لیے ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا شارٹ کر لیا اور ہم نے یہ تقریباً اب یہ بھن چکے ہیں اور یہ ان میں سے خوشبودار سی مہک بھی آ رہی ہے اور ان میں سے ٹک ٹک کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اب ان کو اتار لیں گے ہم۔ اب ہم اس کے بعد ہم آٹا بھونیں گے۔ عام جو آٹا ہوتا ہے، دیسی آٹا جو ہوتا ہے، گیہوں کا آٹا ہوتا ہے، اسے بھی ہم اس سے اچھے سے بھونیں گے۔ اس میں بھی مسلسل ہم چمچہ ہلاتے رہیں گے تاکہ
آٹا لگ نہ جائے، جل نہ جائے، اچھے سے بھن جائے، ہم اس کو اچھے سے ہلاتے رہیں گے، ہم اس کو بھونتے رہیں گے، اور جب یہ آٹا خوشبودار ہو جائے، اس میں سے خوشبو آنے لگے اور اس میں سے ایک اچھی سی مہک آنے لگے اور ہلکا سا یہ جو ہے کریم کلر ہو جائے، ہلکا سا گولڈنش ہو جائے، گولڈن اور کریم کلر کے بیچ میں آ جائے تو سمجھے یہ بھن چکا ہے۔ جب اچھے سے بھن جائے آٹا تو اس کے بعد آپ اس آٹے کو بھی نیچے اتار لیں اور اس کو بھی جو ہے ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ یہ لیجئے ہمارا آٹا بھی بھن چکا ہے، ہمارے السی کے بیج بھی بھن چکے ہیں اچھے سے، اور یہ ہمارے تل بھی جو ہے بھن چکے ہیں بہت اچھے سے۔ ان سب میں بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے، یہ سب ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کو پاؤڈر کر لیں گے۔ تل ہم نے پاؤڈر کر لی ہیں، السی کے بیج بھی ہم نے پاؤڈر کر لیے ہیں، اور ہم نے جو ہے ان ساری چیزوں کو اب ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ جب ہم یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس کر لیں گے، اس کے بعد ہم تقریباً 2 کلو چینی، اس کو ہم پہلے شیرہ بنائیں گے، 2 کلو چینی ڈالیں گے ایک اچھی سی کڑاہی میں، اور جو ہے اس کے بعد ہم اس میں 1 گلاس پانی ڈال دیں گے اور ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کر دیں گے۔ جب یہ تقریباً جو ہے ڈیزولو ہو جائے، گھل جائے اس میں، تو پھر ہم اس کے اندر تھوڑا سا گڑ ملا لیں گے، تھوڑا سا شیرہ، اس کا ہمارا بہترین بن جائے گا۔ یہ ہمارا چینی اور گڑ اور تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے ہم نے اس کا شیرہ پختہ کر لیا ہے۔ ہم نے اب اس کو جو ہے السی کا جو ہمارا صفوف تھا، السی، آٹا اور تلوں کا صفوف تھا، ہم نے اس کے اندر اس کو شامل کر لیا ہے۔ ایک بار ہم نے یہ رات کو بنائی تھی، اور چونکہ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی تو پھر ہم نے کچھ السی کی پنیاں رات میں تیار کر لی تھی، اور کچھ صفوف بچ گیا تھا، اور ہمارا چونکہ شیرہ کم تھا، ہم نے رات کو تقریباً جو ہے 1.5 کلو چینی استعمال کی تھی، اور اس میں تقریباً 3 پاؤ ہم نے جو ہے وہ ڈالا تھا گڑ۔ تو پھر ہم نے باقی تقریباً آدھا کلو چینی مزید، اور جو ہے کچھ تھوڑا گڑ 1 پاؤ 1.5 پاؤ کے قریب ہم نے مزید ڈال کے دوبارہ اس کا شیرہ پختہ کر کے ایک تار کا شیرہ بنایا تھا، اور پھر ہم نے اس کو صفوف میں ملا لیا ہے آپ کے سامنے۔ اس کا تھوڑا سا شیرہ یہاں پر صفوف میں زیادہ ہو چکا ہے۔ اصل میں یہ جو پنیاں، یہ والا بیچ میں تیار کر رہا ہوں، رات کو ہم نے بنائی تھی بڑی پنیاں بڑے لوگوں کے لیے، اس میں ہم نے شوگر کم ڈالی تھی، لیکن جو ہم اب بنانے والے ہیں اس میں ہمیں شوگر خود ہی سے تھوڑا زیادہ اس لیے ڈالی ہے کہ یہ ہمارے بہت ہی کیوٹ سے پیارے سے ہمارے بیبی نے کھانی ہے، تو ہم اس کا سائز بھی چھوٹا رکھیں گے، تقریباً 1 اخروٹ کے برابر، ٹھیک ہے، چھوٹا چھوٹا سائز میں بنائیں گے ہم اس کو، تاکہ وہ آسانی سے کھا لے۔ اور میٹھا بھی ہم نے زیادہ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ بچوں کے لیے تھوڑا میٹھا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور تھوڑا سافٹ بھی رہے گی یہ، کیونکہ اس میں تھوڑا شیرہ زیادہ ہے اور اس میں گھی بھی ہے، تو یہ بڑے مزے کے لگیں گے ہمارے جو ہے صاحبزادے کو، اور بڑا مزہ آئے گا ان کو کھانے کا۔ تو ہم نے یہ تقریباً اخروٹ کے برابر سائز رکھ کے یہ ساری پنیاں بنا لی ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو ہے یہ بچوں کا سائز ہے، بچوں کے لیے اتنی ایک پنی ایک دن کے لیے کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سائز ہے یہ بڑوں کا سائز ہے، یہ ہم نے اپنے لیے بنائی تھی، اور اس کا وزن تقریباً جو ہے 60 گرام 50-60 گرام کے قریب ایک پنی کا وزن ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے آپ سب کو یہ نسخہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ بھی اب بنائیے گھر میں اور اپنے بچوں کو کھلائیے اور اپنے بچوں کو خوب صحت مند بنائیے۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگوں کو بھی اس طرح کی قیمتی اور بہترین قسم کے نسخہ جات ملتے رہیں اور وہ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ السلام علیکم۔